السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ النساء کا رکوع نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت مقتول کے وارثوں کو پہنچائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ آج کے رکوع میں بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو آج جاننے کو ملیں گی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، ہے نا، کسی کو دشمنی میں قتل کر دینا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، غصے میں، اور ایک ہوتا ہے غلطی سے قتل کر دینا۔ تو دیکھیے، اسلام کا کتنا پیارا اصول ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ اگر غلطی سے، پہلے تو کسی کو قتل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے نا۔ کسی غیر مسلم کو بھی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے بارے میں یہ حکم ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، غیر مسلم بھی، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے نا کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو وہاں یہ نہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم، لیکن اس آیت میں مسلمان اور غیر مسلم سب کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، کلیئر ایک دم۔ تو پہلے تو کیا کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو وہ قتل کرے۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی، خاص طور پر مسلمان کے لیے۔ تو اللہ نے کیا بیان فرمایا پہلے تو کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو جائے، مان لیجئے شکار پر تیر چلایا، لگ گیا کسی انسان کے، گولی کسی شکار کے لیے چلائی، یا غلطی سے مان لیجئے کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک سے ہو گیا، غلطی سے کسی کی جان چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم بیان فرمایا کہ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب تو غلام ہے نہیں ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اب غلاموں کو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ قاتل پر ایک تو کفارہ ہے، واجب ہے، اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہے اور ایک دیت۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں، ہمارے ٹائم میں، کوئی مسلمان غلام ہے ہی نہیں ہے، غلاموں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا اگر مسلمان غلام نہ ملے، غلام جیسے آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو کفارہ واجب ہوگا اور دوسرا دیت۔ دیت کہتے ہیں یعنی جرمانہ، دیت کہتے ہیں جرمانہ۔ اور دیت کتنی ہوگی؟ جو مرا ہے اس کے گھر والوں کو دینی ہوگی۔ تو ایک حدیث کے مطابق 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا پھر 1,000 دینار۔ 100 اونٹ یعنی آج کل 100 اونٹوں کی جو قیمت ہو، یا جو خلیفہ وقت ہو وہ یہ طے کریں گے، یا قاضی ہوگا وہ یہ طے کرے گا کہ کتنا جرمانہ اس پر عائد ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور ایک دیت ہے نا۔ دیت کس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر پہ کوئی لیبر کام کر رہی تھی اور کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی، تو اب کچھ نہ کچھ جرمانہ دیتا ہے گھر کا مالک کہ بھئی یہ 2 لاکھ روپے میں سمجھوتا، 3 لاکھ روپے میں سمجھوتا۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں تو الگ ہی کنسیپٹ چل رہا ہے۔ کرنٹ لگنے سے موت ہو رہی ہے تو گھر کا مالک، ارے بھائی اس کی کیا غلطی اس میں؟ کوئی لیبر ہے، کام کر رہی تھی گھر پہ، اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کچھ بھی ہو گیا،
جیسے ہمارے گھر جو ہے نا ایک غیر مسلم کام کرنے آتا تھا ٹائل لگانے، تو اچانک سے اس کو اٹیک پڑا تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، اس کو لے کے بھاگنا پڑا ہاسپٹل. تو خدا نہ وہ تو بچ گیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو ہمارے اوپر آتا کہ بھئی 4-6 لاکھ روپے دو اب چھٹکارا پاؤ. تو یہ تو غلط ہے. لیکن اگر غلطی سے کسی سے کوئی مر جائے اور ثابت بھی ہو جائے کہ ہاں بھئی غلطی سے یہ مر گیا تھا، مارنا یہ نہیں چاہتا تھا، تو پھر یہی ہوگا کفارہ اور دیت. تو دیت کہتے ہیں جرمانہ. ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اور اگر مقتول کے وارث یعنی جو شخص مرا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں کہ ارے بھائی کوئی بات نہیں، تم نے کون سے جان بوجھ کے مارا، چھوڑو. ہوتے ہیں کچھ نرم دل لوگ، انصاف پسند لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں کیا غلطی، چھوڑو. تو اگر وہ معاف کر دیں تو یہ بھی جائز ہے. تو اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دیکھیے وما کانا، اور نہیں ہے لمؤمن کسی مسلمان کے لیے یہ بات ان یقتلا کہ وہ قتل کر دے کسی کو، مؤمنن کسی مسلمان کو، الا خطأ مگر یہ کہ غلطی سے ایسا کام ہو جائے. ومن قتل، اور جو شخص قتل کر دے مؤمنن کسی مسلمان کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبہ تو ایک غلام مؤمنہ، ایک غلام مسلمان کو آزاد کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ کفارہ. اور اگر یہ نہ کر سکے تو کیا ہے؟ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. ودیتم، اور دیت مسلمتن جو دی جائے گی الی اہلہ اس کے گھر والوں کو. اور دیت کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا دیت ہے. الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، گھر والے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، پھر جرمانہ عائد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مقتول کس کو کہتے ہیں؟ جو قتل ہوا ہے. تو اگر مقتول تو مسلمان ہے لیکن اس کے جو گھر والے ہیں وہ کون ہیں؟ دشمن ہیں، تو پھر جرمانہ گھر والوں کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو کہ مسلمان نہیں ہے مگر ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو بھی یہ فرض ہے کہ جرمانہ اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے، ہے نا. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے. ٹھیک ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو تیسری شکل کیا ہے کہ مقتول جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے مگر ایسی قوم سے ہے کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہے نا، سمجھوتا ہے. جیسے مدینے کے یہودی تھے اور مدینے میں ایسے بہت سارے آس پاس کے قبیلے تھے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر کے رکھا ہوا تھا، ایگریمنٹ تھا. تو کیا ہوگا؟ تو پھر مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا اور جو جرمانہ ہے وہ وارثوں کو دیا جائے گا. توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا. دیکھیے فَإِن، پھر اگر کانا مقتول ہو، من قوم ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور مقتول جو ہے وہ کیا ہو؟ مؤمن مسلمان ہو، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنہ ایک مسلمان غلام کو. وَإِن کَانَ اور اگر ہو مقتول، من قوم ایسی قوم سے، بینکم کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی عہد ہو، فدیتم تو دیت ہو، تو دیت مسلمۃ دی جائے گی، الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنہ ایک مسلمان غلام کو. فمن لم تو جو شخص یجد نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے گا، شہرینی 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار. توبتم یہ توبہ کا طریقہ ہے، من اللہ جو اللہ نے بتایا ہے. وکان اللہ اور اللہ علیماً علیم ہے، حکیماً اور حکیم ہے. آگے دیکھیے
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اندازہ کرو۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو شخص قتل کرے، مؤمناً کسی مسلمان کو، متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا کیا ہے آخرت کے اعتبار سے؟ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، وأعد لہ، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا عظیما، بڑا عذاب۔ اور جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا بھی کیا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یہی ہے بس سزا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں، تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو، کہ تم مومن نہیں ہو، ہے نا؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، فتبینوا، لہذا تحقیق سے کام لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہوا کیا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو سلام کیا۔ وہ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا، زبان سے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہو کر کے دکھا رہا ہے نا، عمل سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھو، دلوں میں کیا ہے یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اب جنگ کے دوران کوئی کلمہ پڑھنے لگے تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا ہے۔ جنگ کے دوران لڑتے لڑتے کوئی کلمہ شہادت پڑھنے لگے، سلام کرنے لگے، بولے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے تو تم بھی تھے پہلے، پھر تم نے بھی تو کلمہ پڑھا، دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دل کا حال اللہ پر چھوڑو، دلوں پر شک مت کرو کسی کے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل ہم لوگ ذرا سی باتوں پہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، سب کافر، ہے نا، یہ مسلک والا کافر۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دل کا حال اللہ پر چھوڑو، ٹھیک ہے؟ چلیے، ہاں، لیکن کوئی کھلے طور پر کفریہ کام کر رہا ہے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا، جب، ضربتم، تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا، اور تم مت کہو، لمن، ان لوگوں کو، القا، جو کر رہے ہیں، جو ڈال رہے ہیں، علیکم، تمہاری طرف، ہے نا، سلام کو، یعنی جو تمہیں سلام کر رہے ہیں، لست مؤمنا، کیا مت کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تبتغون، جو تلاش کر رہے ہیں، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، ہے نا، جو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں، اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تلاش کرتے ہوئے عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس، مغانم، مال غنیمت ہے، کثیرہ، بہت بڑی تعداد میں، کذالک، اسی طرح تو، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، بما تعملون، اس کو جاننے والا جو تم کر رہے ہو، اور اس کی خبر رکھنے والا، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ آگے دیکھیے،
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ یعنی جہاد پہ جو صحابہ نکلے ہیں، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ تو نکلیں گے نہیں، کچھ ملک میں بھی رہیں گے، تو جو صحابہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے اندر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو جہاد کے لیے نکلے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، تو جو جہاد میں نکلنے والے ہیں ان کی برابری یہ شہر میں رہنے والے نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، ٹھیک ہے، چلیے، اچھا یہ جو ذکر ہے یہ اس حالت کا ذکر ہے جب جہاد ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہ ہو۔ جہاد کی دو قسمیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ کس کو کہیں گے؟ یعنی جب دشمنوں کا حملہ اتنا ہو رہا ہو کہ سارے مسلمانوں کے لڑنے کی ضرورت نہ ہو، تھوڑے فوجی جو ہوں وہ جا کے دشمنوں سے سرحد پر جنگ کریں۔ لیکن جب دشمنوں کا حملہ ملک پر اتنا خطرناک ہو جائے کہ اب سب کو آگے بڑھنا چاہیے، تو فرض عین۔ تو یہ جو آیتوں میں ذکر ہے یہ اس وقت کا ہے جب جہاد ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، قاعدون، بیٹھنے والے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، غیر اولی الضرر، ہے نا، غیر، بغیر، اولی الضرر، بغیر کسی معذوری کے، والمجاہدون، اور وہ مجاہدین، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہیں، باموالہم، اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جان کے ساتھ۔ یعنی یہ دونوں طرح کے مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جو قربانی جتنی زیادہ دے گا وہ اتنا فضیلت میں آگے بڑھے گا۔ فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، باموالہم، جو اپنے مال کے ساتھ ہیں، وانفسہم، اپنے جان کے ساتھ ہیں۔ کن پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ، درجے کے اعتبار سے۔ وَكُلًّا، اور اللہ نے ہر ایک سے، وَكُلًّا، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے، حسنہ، بہترین وعدہ، اچھائی کا وعدہ۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بڑے اجر کی، ہے نا، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہم، یعنی خاص درجے، منہو، جو اللہ کے پاس سے ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت، ورحمہ، اور رحمت، وکان اللہ، اور اللہ، غفوراً، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کا رکوع بہت آسان تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔